أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نور کی آیت نمبر 61 پڑھی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے متعلق مسئلے کو ذکر فرمایا تھا کہ جب آدمی جائے تو پہلے اجازت لے لے۔ اس کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو دیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان احکام کو ذکر فرمایا ہے جو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد، اجازت مل جانے پر داخل ہونے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنا مستحب ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے اور اس کے احکام کو سمجھنے سے پہلے ان حالات کا جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دراصل قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت بتلائی گئی ہے، اور حقوق العباد کی حفاظت اور رعایت کے لیے بڑی تاکیدی حکم قرآن میں بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم فرمایا ہے۔ جب تاکیدی حکم ہے شریعت کا کہ حقوق العباد کی حفاظت کی جائے، اس کی رعایت کی جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا مال بغیر اجازت کے خرچ کرنا یا کسی کے مال کو لے لینا، اس میں کسی قسم کی تصرف کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ یہ بھی حقوق العباد کے تحت آتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے اس طرح کا اعلیٰ درجے کا تقوی اور پرہیزگاری سے اللہ نے نوازا تھا کہ وہ دوسروں کے مال میں ادنا سا تصرف بھی بغیر اجازت کے نہیں کیا کرتے تھے، اور ہر طرح کی تکلیف سے دوسروں کو بچاتے تھے۔
وہ اعلیٰ درجے کے تقوی کے مقام پر فائز تھے، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی بھی انسان ان کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا تقوی اور پاکیزگی جس قدر ان کے اندر بھری ہوئی تھی وہ کسی کے اندر نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی تھی۔ اب جب اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ دوسروں کا مال بغیر اجازت کے نہ کھاؤ، تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو بہت احتیاط کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کے یہاں بھی جا کر کھانے سے یا اسی طریقے سے اور چیزوں سے وہ بچنے لگے تھے۔ دراصل اس سلسلے میں کئی واقعات ہیں تفسیر کی کتابوں میں، ان میں سے الگ الگ مفسرین نے الگ الگ واقعے کو اس آیت پر فٹ کیا ہے، اور اس آیت کو اس واقعے کا اس آیت کا شان نزول اس واقعے کو قرار دیا ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں اس سلسلے میں، تو ان واقعات میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ سارے واقعات اس آیت کا شان نزول بن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جن میں سے ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید ابن جبیر اور ضحاک اور دوسرے ائمہ سے نقل کیا ہے کہ دنیا کے عرف میں اور اکثر لوگوں کی طبیعت کا حال یہ ہے کہ لنگڑے لولے اندھے اور بیماروں کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلانے سے وہ گھن محسوس کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر دنیا کا یہ رواج ہے، اور لوگوں کی طبیعت میں بھی یہی بات ہے کہ کوئی بھی اکثر و بیشتر آدمی لنگڑے لولہے کو اپنے پاس بیٹھانا پسند نہیں کرتا ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بیچارے معذور تھے، ان کی تقوی اور طہارت کی بنیاد پر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی ہم کسی کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ ہم لنگڑے لولے ہیں، معذور ہیں۔ ہر زمانے کے لوگوں کا مزاج یہ رہا ہے، اس زمانے میں بھی عربوں میں یہ بات عام تھی۔ تو اب یہ بیچارے جو معذور قسم کے لوگ تھے، تو یہ سوچ کر کے کہ ہمارے جانے سے، ہمارے ان کے ساتھ بیٹھنے سے ان کو تکلیف ہوگی، تو اب یہ لوگ تندرست لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں یا ان کے ساتھ بیٹھنے میں خود ایک طرح سے تنگی محسوس کرنے لگے، اور یہ کوشش کرنے لگے کہ یہ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو نابینا تھے ان کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی جب چند لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہوں گے تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے سے زیادہ نہ کھا لے۔ جب ایک دسترخوان پہ ایک پلیٹ میں 2 لوگ 3 لوگ کھا رہے ہوں تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی دوسرے سے زیادہ نہ کھائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو نابینا تھے تو وہ اپنے نہ دیکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے وہ عدل اور انصاف کو نہیں قائم رکھ سکتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ بھائی جب ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے کھانا کھانے کے لیے کسی کے پلیٹ میں برتن میں تو ہم ہو سکتا ہے زیادہ کھا لیں، کیونکہ ہم کو نظر تو آ نہیں رہا ہے، تو اب اگر ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو یہ انصاف کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اب یہ سوچ کر کے بھی جو معذور قسم کے لوگ تھے، جو نابینا قسم کے لوگ تھے، وہ پرہیز کرنے لگے دوسروں کے ساتھ بیٹھنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو حکم دے دیا کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کھانے کی بالکل اجازت ہے، کھاؤ پیو، اور اس طرح کی باریک سے باریک احتیاط کو چھوڑ دو۔ اس طرح احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ آدمی خود تنگی میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ امام بغوی سے ہی منقول ہے، وہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے منقول ہے، ابن جریر کے واسطے سے۔ وہ اس طرح کا ہے کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ لوگوں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے بالکل نہ کھاؤ۔ تو لوگوں کو اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے میں کچھ صحابہ کرام کو یہ تردد پیش آنے لگا کہ بیمار جو آدمی ہوتا ہے وہ عادتاً کم ہی کھاتا ہے، اور اسی طریقے سے نابینا کو کھانے کی چیزوں میں یہ فرق معلوم نہیں ہوگا کہ دو چار آئٹم ہے تو اس میں سے کون عمدہ ہے، بہتر قسم کا ہے، اور اسی طریقے سے جو بیچارہ لنگڑا ہے تو صحیح طور سے وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کو کھانے میں بھی پریشانی ہوگی۔ تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کم کھائیں اور ہم ان کے مقابلے میں زیادہ کھا لیں، تو ادھر وہ لوگ احتیاط کرنے لگے، بھائی یہ لوگ کم کھائیں گے، بیمار ہے، اس کے ساتھ اگر میں بیٹھ کے کھاؤں گا تو وہ کم کھائے گا، میں زیادہ کھا لوں گا، تو میں زیادہ کیوں کھاؤں؟ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے معمولی باتوں کی فکر نے انہیں پریشان کر دیا صحابہ کرام کو، وہ فکر میں پڑ گئے، تکلف میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں حکم دیا کہ اس طرح تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آزاد ہو کر کے کھاؤ، معمولی باتوں کی کمی بیشی کی فکر نہ کرو، کون زیادہ کھا لے کون کم کھا لے اس کی فکر نہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حارث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے اپنے ایک دوست جن کا نام تھا مالک بن زید، ان کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی ان کے ذمے کر دی کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، میرے گھر والے ہیں، اس میں آپ ذرا ان کی نگرانی کرتے رہنا، یہیں پہ رہنا۔ جب حارث جہاد سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے دوست جو مالک بن زید تھے وہ کافی ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، آپ بالکل کمزور ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا پینا اپنے لیے پسند نہیں کیا، میں نہیں مناسب سمجھا کہ آپ جب نہیں ہیں تو آپ کے گھر سے میں کیوں کھاؤں پیوں، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، میں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ اور صاف بات یہی ہے کہ اب میں آپ کے گھر سے کچھ نہیں کھایا، اب اس لیے میں کمزور پڑ گیا ہوں، جبکہ اجازت تھی ان کو کھانے کی، اور ان کے دوست نے کہا تھا کہ بھائی آپ میرے گھر کی حفاظت کریں، رہیں، اور عمومی طور پہ ان کو اجازت تھی کہ آپ کو جو کھانا پینا چاہیں یہاں سے کھا لیں، لیکن وہ مناسب نہیں سمجھ رہے تھے کہ جب میرا دوست گھر میں نہیں ہے تو میں یہاں کیوں کھاؤں پیوں، اور کھاتے پیتے بھی نہیں، باہر سے کچھ انتظام بھی نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس لیے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اجازت ہو وہاں کھا لیا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے یا اپنے باپ دادا یا اپنی ماؤں یا اپنے بھائیوں یا بہنوں یا اسی طریقے سے چچاؤں یا پھوپھیوں یا ماموں یا خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی کنجی کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے کھانا کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کس کے گھر سے؟ چند رشتہ داروں کے نام اللہ نے گنوائے ہیں، یعنی آپ کو اجازت مل گئی گھر میں داخل ہونے کی، آپ گھر میں چلے گئے، تو اب گھر میں جانے کے بعد اگر آپ ان رشتہ داروں کے گھر میں سے کچھ لے کر کھا لیتے ہیں تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ اللہ فرماتے تم خود اپنے گھر میں، ظاہر سی بات اپنے گھر میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے ہی نہیں، اسی طریقے سے اندھے، لنگڑے،
لولے اور بیمار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں یا اپنے باپ دادا کے گھر میں، آدمی جب اپنے والد کے گھر جائے یا اپنے دادا کے گھر جائے یا اسی طریقے سے اپنی ماں کے گھر جائے یا اپنے بھائیوں کے گھر جائے یا اسی طریقے سے بہنوں کے یہاں آدمی جاتا ہے، اکثر و بیشتر رشتے وغیرہ کے تعلق سے بہنوں کے پاس جاتا ہے، اور کبھی کبھی عموماً چچا وغیرہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر میں جانا ہوتا ہے، یا خالہ کے گھر آدمی جاتا ہے، یا اسی طریقے سے ماموں کے یہاں چلا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ان رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا انسان کا لگا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چلے گئے اور گھر میں داخل ہو گئے، اجازت مل گئی، تو تم اگر کچھ کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوست کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا جس گھر کی چابی تمہارے پاس ہے، مثلا کسی نے تم کو اپنے گھر کی چابی دے دی اور کہا کہ بھائی یہ میرے گھر کی چابی ہے، آپ لے لیں، میں باہر جا رہا ہوں، 2-4 روز کے بعد آؤں گا، آپ ہمارے گھر میں رہیں، آپ کو اجازت ہے، یا ہمارے گھر کی حفاظت کرتے رہیں، ذرا دیکھ ریکھ کرتے رہیں، کبھی کبھی آ کر کے دیکھ لیا کریں۔ تو اب آپ اگر اس گھر کو دیکھنے کے لیے گئے، 1 روز 2 روز کے بعد جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہاں اگر آپ کچھ کھانا پینا چاہیں، وہاں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کھانے پینے کی، تو کھا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو پانی کی ضرورت پڑی، اس گھر میں آپ گئے، گھر کھول کر کے دیکھا، اندر داخل ہوئے، تو آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، چل کر کے گئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پانی رکھا ہوا ہے، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس پانی کو لے کر کے پی لیں۔ یا کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آپ نے فریج کھولا، پیاس لگی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، سفر کر کے گئے ہیں، دوست کا گھر ہے، چابی آپ کے پاس ہے، فریج کھولا، دیکھا اس میں کچھ چیزیں ہیں کھانے پینے کی، تو آپ نے نکال کر کے کھا لیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ دوست کے گھر چلے گئے، دوست آپ کا بے تکلف دوست ہے، جس کے ہاں آنا جانا رہتا ہے، اور آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی میں پانی پیوں، پانی رکھا ہوا ہے، آپ لے کر کے پی سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی چیز کھانے پینے کی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے، تو آپ نے اٹھا کر کے کھا لیا، بسکٹ وغیرہ ہے، ایک بسکٹ اٹھا کر کے آپ نے منہ میں ڈال لی، کھا لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اجازت لے لیں تو بہرحال یہ بہتر ہے، اجازت لے لیں تو یہ بہتر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ جیسے بہت سارے صحابہ کرام وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی ہم معذور ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ کیوں کھائیں، شاید میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو، تو اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ایک ساتھ کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، جیسی سہولت ہو اس اعتبار سے کام کر لو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، البتہ اس بات کا خیال رکھا کرو کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، گھر میں جو لوگ ہیں ان کو سلام کر، یہ حکم پہلے بھی آ چکا ہے، تو یہاں بھی اللہ رب العالمین دوبارہ اس حکم کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو جو خدا کی طرف سے دعا کے طور پر مقرر ہے اور برکت کا ذریعہ ہے اور پاکیزہ عمل ہے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، کون سا سلام؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ سلام کیا کرو جو خدا کی طرف سے دعا کے طور پر مقرر ہے، تحیتم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے جو سلام، وہ سلام کیا کرو۔ یعنی ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں، یہ سلام یہ خود اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کی طرف سے اس الفاظ کو مقرر کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اسی سلام کو کرے اور انہی الفاظ کے ذریعے کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کے الفاظ کو نہ بدلے،
انہی میں اللہ نے برکت رکھی. اللہ فرما رہا ہے نا مبارکتن طیبہ، یہ پاکیزہ عمل ہے اور برکت کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو سلام ہے یہ برکت کا ذریعہ ہے اور پاکیزہ عمل ہے. بہترین ملاقات کے وقت اگر کوئی عمل ہو سکتا ہے تو وہ عمل یہ ہے کہ آپ انہی الفاظ کے ذریعے سلام کریں اور ملاقات کریں کسی سے. ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ طریقہ نہ تو پاکیزہ ہوگا اور نہ برکت کا ذریعہ ہوگا اور نہ اللہ کا کی طرف سے مقرر کی ہوئی وہ دعا ہوگی. تو سلام کے بہت فائدے ہیں. سلام باضابطہ ایک دعا ہے، اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور برکت کا ذریعہ بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے مسلمان مغرب اور یورپ کے نقالی کے چکر میں اللہ کے اس پاکیزہ طریقے کو بھول کر فیشن کے طور پر دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ملاقات کے وقت بھی اور جدائی کے وقت بھی. یہ طریقہ جو اسلامی طریقہ ہے السلام علیکم، یہ نہایت ہی پاکیزہ ہے اور برکت کا بھی ذریعہ ہے. اس سے گھروں میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی. دیکھیں الفاظ پر غور کریں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یعنی اور یہ عام ہے سلامتی، کس چیز میں صرف فکس نہیں کیا گیا کہ اسی چیز میں تمہارے لیے خیر اور سلامتی ہو، نہیں، بلکہ عام ہے، ہر معاملے میں تمہارے ساتھ سلامتی کا معاملہ ہو جائے. یہ دعا دے رہا ہے سامنے والا، یہ بہت اہم دعا ہے اور برکت کا بھی ذریعہ ہے. لہذا مسلمانوں کو دوسرے تمام طریقے چھوڑ دینا چاہیے اور صرف اس طریقہ کو اختیار کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ خدا حافظ کہتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں جدا ہونے کے وقت، وہ طریقہ بھی سنت سے ہٹ کر کے، سنت کے خلاف وہ عمل ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. سنت والا جو عمل ہے اور جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف السلام علیکم ہے، ملاقات کے وقت بھی اور جدا ہونے کے وقت بھی. اس کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہاں کچھ دعائیں ضرور منقول ہیں، مثلا استودع اللہ دینکم و امانکم و خواتیم اعمالکم، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. یہ ایک بہترین دعا ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اسی طریقے سے فی امان اللہ کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم اور فی امان اللہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال سنت طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سلام کرے. اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو. اب عزیزان محترم، یہاں جو اجازت دی گئی ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو خاص طور سے ان رشتہ داروں کے گھر میں، تو وہاں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اسی وقت کھانا جائز ہے جبکہ وہاں عام طور پہ یہ رواج ہو کہ کوئی رشتہ دار آئے وہ کھا لیتا ہو تو گھر والے برا نہ سمجھتے ہو، اس کا رواج ہو عمومی طور پہ، جب آپ کے لیے کھانا جائز ہوگا. اور اگر بغیر اجازت کے کھانے کھا لینا اس کو گھر والے برا سمجھتے ہوں تو قطعاً جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ کے بہن کا گھر کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت عمومی طور پہ ماحول یہی تھا عربوں کے اندر، گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، لوگ کہیں جاتے رہتے تھے، کسی کو کچھ بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی تو ڈائریکٹ کسی کے گھر میں داخل ہو کر کے جو کچھ ملتا تھا کھا لیتا تھا، اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. اس زمانے میں کوئی آ کر کے کچھ کھا لیا تو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے، گویا کہ عام اجازت تھی سب کے لیے کہ جو چاہے آ کر کے یہاں کھا سکتا ہے. جیسے عمومی طور پہ گرمی کے موسم میں جگہ جگہ چوک چوراہے پہ پانی وغیرہ کا انتظام کر دیا جاتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے، کوئی بھی آ کر کے کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، پانی کو پی سکتا ہے. تو ایسی عموماً عربوں کے یہاں یہ رواج عام ہو گیا تھا، گھروں میں دروازے ہوتے نہیں تھے، جو چاہتا تھا آ کر کے کھا لیتا تھا اور اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی برا نہیں سمجھتا ہے تو اس کے مال کو کھانے میں کیا حرج ہے، بلکہ بہت سے لوگ خوشی محسوس کرتے تھے کہ آج میرے گھر میں
اتنے لوگ آ کر کے پانی پیے، آج میرے گھر میں اتنے لوگ کھانا کھائے، اس کو لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی تھی، تو گویا کہ ان کی طرف سے اجازت رہتی تھی۔ لیکن آج تو ماحول بدل گیا ہے، آج کوئی سگا رشتہ دار بھی آتا ہے تو کھانا کھلانا بھاری پڑ جاتا ہے، کھانا بنا کر کے کھلانا بھاری پڑ جاتا ہے، ماحول بدل گیا، لوگ بوجھ محسوس کر رہے ہیں۔ تو آج کے حالت میں اگر لوگ بوجھ محسوس کرتے ہوں تو اجازت لینا ہی پڑے گا، بغیر اجازت کے کھانا بالکل جائز نہیں ہوگا، چاہے آپ کے اپنی بہن کا گھر کیوں نہ ہو، یا آپ اپنے سسرال میں ساس کے گھر کیوں نہ جائیں، وہاں بھی اجازت لے کر کھائیں۔ ہاں، جن گھروں کے بارے میں یا جن رشتہ داروں کے بارے میں یا جن دوستوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ میرے کھانے سے یہ خوش ہوتے ہیں، میں اجازت لوں یا نہ لوں میں کھا سکتا ہوں اور یہ برا نہیں سمجھیں گے بلکہ ان کو خوشی ہوگی میرے کھانے سے، تو وہاں بھی آپ کو اجازت لینے کی آج بھی ضرورت نہیں ہے، شوق سے کھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عام حالت کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے، جہاں جو حالت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ جہاں عمومی طور پہ اجازت جن گھروں میں ہوگی وہاں کھانے کی اجازت ہوگی بغیر پوچھے ہوئے، اور جن گھروں میں اجازت نہ ہو یا جن گھر والے برا سمجھتے ہوں کہ یہ آیا ہمارے گھر اور پوچھا بھی نہیں، فوراً فریج کھول کر کے کھانے لگا، بہت سے لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں، تو وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ بے تکلفی دکھائیں اور جا کر کے خود بخود اٹھا کر کے آپ پینے لگیں، کھانے لگیں، یہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، واقعی میں آپ کو ضرورت ہے، ایسے گھروں میں پہنچ گئے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو آپ مانگ کر کے پئیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ مہمان ہیں، آپ کا حق بنتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، میزبان کو حکم دیا ہے کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یہ میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی خدمت کرے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ مسئلہ بالکل عام ہے اور صاف ہے، جہاں اجازت ہو وہاں آپ کھا سکتے ہیں، جہاں اجازت نہ ہو وہاں نہ کھائیں، یا جہاں جن گھروں میں جن دوستوں اور رشتہ داروں کے یہاں آپ جاتے ہوں اور پہلے سے آپ ماحول بنا ہوا ہے کہ جا کر کے آپ لے لیتے ہوں، وہ برا بھی نہ سمجھتے ہوں، تو وہاں آپ جائیں، لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ برا سمجھتے ہوں وہاں بے تکلفی نہ دکھائیں، وہاں پہلے اجازت لیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔